من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تكوا في مرية مما يعبد هؤلاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تكوا في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لهم نصيبا غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك ما لهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. کل جو ہم نے آخری تلاوت کی تھی اس میں دو فکرے اللہ کی ذات کریم نے بڑے وسیع اور بڑے ہی خوشی دلانے والے اور خوشخبری تھی کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ وہاں جنت کے اندر ما دامت السماوات والارض، یہ ایک عربی کا فکرہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بولا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ جنت میں جب لوگ جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کی قسمت کو بدلنا، اس کی تقدیر کو بدلنا، اس کے درجات کو بلند کرنا، اس کے درجات کو کم کرنا، یہ اللہ کا اختیار ہے. یہ کسی درمیانی آدمی کا کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جو اللہ کے اختیار یا اللہ کی مرضی کے خلاف جو کام کروا سکتا. اسی طرح اللہ نے فرمایا تھا
وَأَمَّا الَّذِينَ شُهِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور تیرا رب اگر کچھ اور چاہے گا، اگر اس کو کچھ درجات میں کمی کرنا چاہے گا تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے اس کے اوپر فخر اور ناز جو ہے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی جو عنایات ہیں اس کے اوپر ہمیں اس کا شکریہ بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی ہے، ہماری تقصیروں اور قصوروں اور گناہوں سے درگزر فرمایا ہے، اور اس کی ہمیں معافی عطا فرما دی ہے اور ہمیں جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ اور وہاں جو نعمتیں ہوں گی غیر مجذوذ، وہ منقطع نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور ہمیشہ اس کے اندر جو ہے تبدیلی آتی جائے گی۔ کیونکہ اگر آج آپ کا گھر جو ہے وہ سبز رنگ کا ہے تو کل نیلے رنگ کا، آج اگر آپ لیچی کے باغ میں ہیں تو کل آپ آموں کے باغ میں ہیں، اگر آج آموں کے باغ میں ہیں تو کل آپ انگوروں کے باغ میں ہوں۔ تو اللہ جنت کو سجاتا رہے گا تاکہ آپ جو ہے آپ کے جو دماغ ہے اس کو تراوٹ پہنچتی رہے اور خوشی پہنچتی رہے، اور جیسے جیسے جو لوگ ہیں جو اس منظر کو دیکھیں گے وہ اللہ کا شکریہ بجا لائیں گے، اور اللہ کی جو کاریگری ہے یا اللہ کی جو عنایات ہیں اس کو دیکھ کے اللہ پریشان ہوں گے، اور اللہ کا بل بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی ہیل و حجت کے خود بخود ان کے دل سے نکلے گا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تعریفیں تیری ہے، تو رب ہے سارے جہانوں کا۔ وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین، ان کی آخری بات بھی جو پہلی بات بھی یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں تیری ہیں، اور آخری بات بھی یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں تیری ہیں۔ اس لیے اللہ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں پہلے بسم اللہ سے جب شروع کی تو پہلے اپنی تعریف، جس طرح قرآن حکیم میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، جس میں بھی کوئی خوبی ہے، جس میں بھی کوئی ایسا عنصر پایا جاتا ہے کہ جس میں کوئی خوبی ہے، وہ تمام خوبیوں کا موجد اللہ کی ذات کریم ہے، اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے وہ خوبیاں پیدا کی۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَكُونْ فِي مَرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معبودوں کی طرف سے یہ نہ سمجھ لینا کہ نبی شک میں تھا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، اللہ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو انہیں لکیر کے فقیر بنے ہوئے، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ پہلی جو قومیں ابھی اپنے آپ میں قصے پڑھے ہیں، جو پہلی قومیں تباہ ہوئی تھی، اسی طرح ان کے اندر بھی ایسے جعلی فقیر اور بلی بنے ہوئے تھے، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر وہ سارے پٹ گئے، کوئی ان کے کام نہیں آیا۔ ابھی آپ نے 3-4 پیغمبروں کے قصے پڑھے کہ سکا بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا، لیکن اللہ کا نافرمان ہے، اسی طوفان کے اندر ڈوبتا ہے جس کے اندر کافر ڈوبتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اسی پتھروں کا نشانہ بنتی ہے جن کے وہ گناہ گار نشانہ بنتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ہے کہ جو اسلام ہے وہ رشتہ ہے، دین ہے وہ اصل میں رشتہ ہے، اور باقی جو رشتے ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے وہ تیرا نسبی بیٹا تو ہے لیکن وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ بگڑا ہوا کام ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو کافروں کے ساتھ ہوا۔ اس لیے اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ آپ ذرا ان کی جو عبادت یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے شک میں نہ پڑو کوئی ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، بلکہ یہ پہلے بھی ایسے لوگ کرتے رہے ہیں، اور پہلے بھی لوگ کہانیاں بناتے رہے ہیں کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، اور ڈوبی ہوئی تر جائے گی، 11ویں والے کا نام ہے ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ یہ ساری چیزیں بنوٹی ہیں۔ جتنے یہ ولی تھے یا صوفیہ تھے انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن انہی کا لوگوں نے بت بنا لی۔ جیسے یہ 360 بت جو
بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، یہ بھی نیک لوگوں کے نام تھے، عزا تھا، لات تھا، یہ جتنے بھی تھے نیک لوگ تھے، آہستہ آہستہ نیک لوگوں کو انہوں نے پوجا شروع کر دی اور بت بنا دی۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد میں جتنے آپ دیکھیں جو نیک لوگ تھے وہ چلے گئے دنیا سے، اب جو ان کے گدی نشین ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ساری بدعملیاں کرتے ہیں، لیکن وہ گدی نشین ہے، پیر صاحب کے بیٹے ہیں، اس لیے وہ متبرک کوئی نہیں ہے۔ متبرک وہ ہے جو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرے گا، وہ متبرک ہے۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی طریقہ زندگی ہے تو وہ اسلام، شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی طریقہ ہے، وہ اسلام۔ سارے پیغمبر اسلام ہی لے گئے، لیکن شریعت عمل کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر شک نہ کریں آپ کہ یہ بڑے عبادت کرتے ہیں ان کی، تو یہ کوئی ایسا نہ کام کرتے ہیں۔ جیسے کئی ہمارے یہاں کئی ساتھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں یہ جادو ہو گئے، یہ ایک سائیکولوجیکلی ایک افیکٹ ہوتا ہے انسان کے اوپر، وہ یہ ہو گیا جیسے اندھیرے کے اندر آدمی ایسے کوئی شکل بنائی دیکھ لیتا ہے، شکل تو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بلا حملہ ہو، نفسیاتی یہ ساری چیزیں اللہ نے تو نسخے بتا دیے ہیں، اور نسخہ آزما کے دیکھ لیں۔ آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کے باہر پھونک دیں، آپ کو کوئی چور آپ کے گھر کے قریب نہیں آ سکتا۔ بلکہ میں نے آپ کو ایک ترجمان القرآن کے اندر میں نے ایک اور ڈاکٹر تھی وہاں بوسٹن کے اندر، اس کا میں نے قصہ پڑھا پورا کہ میں کہیں اسٹیشن پہ آئی تو اس نے کہا کہ میں نے کہیں جانا تھا، میری ڈیوٹی تھی، تو میں اسٹیشن کے جب آئی انڈر گراؤنڈ اسٹیشن کے اوپر تو میں اکیلی تھی اور ایک کالا وہاں پر گھوم رہا تھا، اور وہ بار بار میری طرف آتا تھا اور پیچھے چلے جاتا تھا۔ میں آیت الکرسی مسلمان تھی پکی، میں آیت الکرسی پڑھتی رہی، مجھے یقین تھا کہ اللہ نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کے اوپر متعین کر دیے جاتے۔ جب وہ اللہ کو کہتا اللہ لا الہ الا ہو علیہ، وہ جب اللہ کی تسبیح کر دیتا ہے، اللہ کے اوپر اپنا بھروسہ ظاہر کر دیتا ہے، حی اور قیوم اس کو مان لیتا ہے، تو پھر اللہ حی اور قیوم ہے، وہ حفاظت نہیں کرتا۔ میں جب وہ ٹرین آ گئی کچھ دیر کے بعد تو میری جان میں جان آئی کہ میں ٹرین میں بیٹھ کے چلی گئی، لیکن صبح میں نے جب اخبار دیکھا تو اسی کالے نے ایک اور عورت کو قتل کیا، تو میں واپس آ کے اس کالے سے ملی کہ میں ذرا اس کو دیکھوں، اس سے پوچھوں کہ مجھے کیوں نہیں اس نے قتل کیا۔ تو میں نے اس کو جا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب میں تیری طرف قتل کرنے کے لیے آتا تھا تو سامنے ایک دیوار، ایک ڈرونا آدمی آ جاتا تھا اور وہ میرے اوپر حملہ ہو، ظاہر اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہو۔ تو اس طرح انہوں نے کہا یہ آزمایا نسخہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ آپ کی بلاؤں سے حفاظت کرے۔ اس لیے کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، پیر تو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شک نہ کریں، یہ جو پوجا پاٹ کر رہے ہیں جن کی، یہ باپ دادا سے ایسے کرتے رہے ہیں، ان کی یہ ساری چیزیں جو ہیں بناوٹی ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی آمد الناس کے اندر کوئی فائدے اور نقصان کی کوئی بات ایسی نہیں۔ یہ بس معبودوں کی جن کی پرستش کرتے ہیں، جب اللہ نے عذاب بھیجے تو یہ معبودوں سمیت سارے ڈوب گئے، کوئی بچا کوئی نہیں بچا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَهُ نَصِيبًا غَيْرَ مَنقُوصٍ، تو یہ ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ بانٹ کسر ہو۔ جو عذاب آئے گا ان کو پورے کا پورا وہ عذاب جو ہے منتقل کریں گے، آپ بے فکر رہیں، بس شک میں نہ پڑے گا۔ بلا کا دعوت ہے آپ وہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا اللہ نے یہ قصہ بیان فرمایا ہے۔ بلا کا دعوت ہے نا موسیٰ الکتاب فاختلف فیہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم وانہم لفی شک منہ مریب۔ یہ سورہ ملک میں بھی ہے اور سورہ کہف میں بھی ہے، وَلَقَدْ کہف بالقرآن میں کہ قسم کھائی اللہ نے قرآن مجید کی، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، کہ جیسے ہی ان کے پاس حق آیا بجائے اس کے کہ اس کے اوپر غور کرتے فکر کرتے، انہوں نے فوری طور فی امر مریض اسی وقت اس کو جھٹلا دیا۔
یہ نہیں دیکھا کہ یہ بیان کرنے والے کی سیرت کیا ہے، یہ کس کی طرف سے آیا ہے، کون لے کے آیا ہے۔ بالکل اسی طرح بَإِنَّ لَهُ نَصِيبًا غیر منقوص، تو ان کا حصہ اللہ فرماتے ہیں ان کے عذاب کے اوپر پورا عذاب دیں گے ہم۔ اور ہم نے یہ کتاب والا کتاب موسیٰ کتاب وقت الفی، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے۔ اگر یہ اس قرآن کے اندر اختلاف کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تو موجود ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور جو رسول کتاب لے کے آیا ہے اس کی امت کے اوپر اللہ نے اجتماعی عذاب نہیں بھیجا، کیوں؟ اس کا جو عذاب کا، عذاب کا اور جو اس سے اللہ نے سزا دینی ہے اس کو مؤخر کیا ہوا ہے قیامت کے دن تک، کیونکہ جب تک کتاب موجود ہے وہ ذریعہ نجات بن سکتی ہے اگر اس کے اوپر پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ وہ ہدایت کی تو اللہ اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دیتا جب تک ہدایت کا پورا اسباب یا بندوبست نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، جب اس نے جو کتاب میں نے پھر موسیٰ کی طرف بھیجی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے اختلاف کیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ اس قرآن کے بارے میں جو شک کر رہے ہیں پہلے بھی کر چکے ہیں، تو یہ کرتے رہے، لیکن تیرا کام کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں لانے والے میں بھی شک نہیں، بھیجنے والے میں بھی شک نہیں، اور جس کے اوپر آئی ہے وہ بھی اس کے بھی شک نہیں۔ جیسے آئے سورہ لقمان میں پڑھا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ تو ہدایت ہے اور نیکوکاروں کے جو لوگ ہیں، نیکی کا نیک لوگ جو ہیں ان کے لیے رحمت کا ایک سامان پیدا کرنے والے ہیں، دلوں کی کثافت کو دور کرتی، سینے کے اوپر جو جمے ہوئے گناہوں کے لہریں ہیں ان کو دھو دیتی۔ یہ کتاب ہے، اس کو آپ رات کی تنہائی میں پڑھیں، آٹومیٹک آپ کے یہاں وہ کافر سننے کے لیے آتے نہیں تھے، ابو جہل بھی آتا تھا، امیہ بن خلف بھی آتا تھا، اور آپ کو پھر ملے اور مل کے کہنے لگے آئندہ سے نہیں آنا، لیکن پھر دوسرے دن، کیونکہ اس کی تاثیر ایسی ہے، یہ کھینچتا ہے اپنی طرف۔ اس کتاب کے اندر اللہ نے مقناطیس رکھا ہے، ان کل لما لیوفینہم ربک اعمالہم انہ بما یعملون خبیر۔ اللہ فرماتے ہیں ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان اگر یہ اللہ نے پہلے طے، جیسے میں نے کیا آپ سے پہلے کہ اللہ نے پہلے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ جن کے پاس کتاب ہے ان کے اوپر عذاب نہیں، اس کو مؤخر کیا ہوا ہے، تو اگر یہ اللہ نے پہلے طے نہ کیا ہوتا تو کبھی فیصلہ کر دیا گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ واقعہ ان وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کیونکہ کافی عرصے کے بعد اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور پھر یہ لوگ جتنے مکے والے تھے، آخر یہ بھی تو پیغمبروں کی اولاد تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، حاجرہ علیہ السلام کی اولاد تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور کعبے کے متولی تھے، اور کعبے کے اوپر جو چڑھاوے چڑھتے تھے موجے مارتے تھے، اور پھر وہی لوگ جو ہے خلجان میں پڑ گئے کہ یہ ایک دم 40 سال تک تو کچھ نہیں اس نے کیا، 40 سال کے بعد ایک دم سویا ہے، سو کے اٹھا ہے تو اس نے کہہ دیا یا صبا یا صبا، چڑھا ہے صفا کے اوپر اور بلایا لوگوں کو جو طریقہ کار، اور کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کر لو؟ تو جتنے لوگ وہاں جمع تھے سب نے کہا بے شک آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ بنو ہاشم سے ہیں، آپ نے آپ اعلیٰ سیرت کے مالک ہیں، آپ کے آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اس لیے ہم اس کو تسلیم کریں۔ اور جیسے ہی آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول، جھگڑا تو اس کا مطلب ہے اللہ سے ہے نا، اسی لیے تو اللہ نے سورہ مزمل میں کہا وذرنی والمکذبین، یہ جو تجھے جھٹلاتے ہیں تھوڑی دیر چھوڑے، انا لدینا انکالا وجحیما، ان کے لیے میں نے بیڑیاں لوہے کے گرز بنائے ہوئے اور تہتی ہوئی آگ ہے جس کے اندر ان کو ڈالا جانا ہے، کیونکہ تیرا تو مخالفت
تیری مخالفت تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کی اور میری مخالفت ہے۔ ان کل لما لیوفینہم ربک اعمالہم انہ بما یعملون خبیر۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب نے ان کے اعمال کا پورا 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 بدلہ دے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ساتھی نے کل یہاں کہانی کرائی، میری ٹائم کی آپ پابندی کیا کریں تاکہ لوگوں کو پہلے شیڈول بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ ٹائم کی پابندی کریں گے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آمین۔ اللہ اس قرآن کو پڑھنا قبول فرمائے، اللہ ہمیں خلوص نیت عطا فرمائے، سینوں میں کشادگی عطا فرمائے، اللہ بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہ جن کے دل بیمار ہیں ان کو شفا دے، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچائے، اللہ جتنے ساتھی یزید و کار اب یہاں تشریف لاتے ہیں اللہ ان کے گھروں میں برکت